بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاصل السادس انہ تعالی لیس عرضا۔ پہلے بات ہو چکی کہ باری تعالی سے جوہریت کا سلب ہے۔ باری تعالی جوہر نہیں ہے، اس کے دلائل گزر گئے۔ تو جوہر چونکہ دو قسمیں ہیں ممکن کی، ایک جوہر ہے اور ایک عرض ہے۔ جوہریت کا سلب کر دیا تو اس کے قسیم کا سلب بھی ضروری ہے جو عرض ہے۔ اس لیے علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان رکھا کہ انہ تعالی لیس عرضا، کہ یہ جوہر کا قسیم ہے تو اس کے سلب کے ساتھ اس کا بھی سلب کرنا چاہیے۔ تنزیہات ہیں یہ سارے، صفات تنزیہیہ سلبیہ ہیں۔ تو اس مدعا کے اوپر علامہ کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ دو دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ باری تعالی عارض نہیں ہے۔ پہلی دلیل فرماتے ہیں لأن العرض ما يحتاج إلى الجسم في تقومه ويستحيل وجوده قبله۔ عرض جو ہوتا ہے اس کا من حیث الذات کوئی وجود نہیں ہوتا، کوئی تقوم نہیں ہوتا۔ اس کا وجود للمعروض ہوتا ہے، یعنی وہ عرض جس معروض کے ساتھ قائم ہے اس معروض نے اس کو تقوم دیا اور وہ اس کو ذات ملی۔ اگر معروض سے اسے جدا کر دیں تو اس کی کوئی ذات نہیں۔ جیسے میں نے کل مثال دی تھی، ہمارے یہ کپڑوں کے رنگ ہیں، داڑھی کے بالوں کے رنگ ہیں، تو یہ بال معروض ہے اور رنگ اس کو عارض ہے۔ کپڑا معروض ہے، یہ رنگ اس کو عارض ہے۔ اس رنگ کو اگر آپ منفک کر دیں اس معروض سے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو یہ فرمایا، پہلی دلیل یہ ہے کہ عرض جو ہے وہ اپنے معروض کا محتاج ہوتا ہے۔ معروض جسم ہے، جسم کہیں یا جوہر کہیں، تو عرض اپنے تقوم میں، اپنی ذات میں گویا کہ جسم یعنی جوہر کا محتاج ہے۔ اور قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ محتاج لے کا وجود پہلے ہوتا ہے، محتاج کا وجود بعد میں ہوتا ہے۔ تو جب یہ عرض محتاج ہے اور جسم محتاج لے ہے تو جسم کا وجود عرض کے وجود سے پہلے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب جسم کا وجود مقدم ہونا چاہیے اور اس کو تقدم ذاتی حاصل ہے کہ وہ محتاج لے ہے، جسم کا تقدم عرض کے تقدم پر یہ تقدم ذاتی ہے، زمانی صرف نہیں ہے، یعنی وہ محتاج لے ہے۔
اب دیکھیں علامہ کمال الدین ابن حمام فرماتے ہیں کہ عارض اور معروض کے درمیان میں، یعنی عارض اور جسم کے درمیان میں تقدم تأخر کا رشتہ بن گیا کہ معروض مقدم بالذات اور عارض مؤخر بالذات۔ تو اب یہ عرض اللہ جل مجدہ کی ذات بابرکات عرض کیسے بنے؟ عرض تو مؤخر ہے بالذات معروض سے، اور اپنے تقوم میں محتاج ہے معروض کی طرف۔ تو جو اپنے تقوم میں محتاج ہو دوسرے کی طرف ہو وہ قدیم نہیں ہوتا، وہ تو حادث ہوتا ہے۔ تو باری تعالیٰ تو قدیم ہے، واجب الوجود ہے، اس لیے ممکن نہیں کہ عرض بنے۔ دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ فَيَسْتَحِيلُ وُجُودُهُ قَبْلَهُ۔ اب اس عرض کا وجود قبل المعروض یہ تو محالات میں سے ہے۔ دیکھیں باری تعالیٰ تو قبل کل شیء، اور یہ عرض قبل کل شیء نہیں ہو سکتا، یہ تو بعد المعروف ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ کی ذات عرض نہیں بن سکتی۔ ایک تو وجہ افتقار جو بیچ میں میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اپنے تقوم میں محتاج ہے معروض کا، اور افتقار دلیل حدوث ہے، آپ نے پڑھا۔ اور دوسری وجہ یہ نکل آئی جیسے علامہ ابن حمام نے فرمایا کہ فَيَسْتَحِيلُ وُجُودُهُ قَبْلَهُ، جوہر سے اس کے وجود کا تقدم یہ محال ہے کہ وہ معروض ہے، وہ محتاج الیہ ہے، یہ محتاج ہے۔ تو محتاج الیہ تو بذات مقدم ہوتا ہے محتاج سے، تو کیسے مؤخر ہو جائے گا؟ واللہ تعالی قبل کل شیء وموجدہ، باری تعالیٰ تو ہر شے کا موجد خالق ہے، قبل کل شیء۔ تو بفرض محال اگر باری تعالیٰ کی ذات عرض ہو تو قبل کل شیء تو نہیں ہو سکتا، وہ تو پھر بعد المعروض ہوگا، اس سے قبل اس کا معروض ہوگا، تو قبل کل شیء نہیں ہوا۔ حالانکہ باری تعالیٰ کی ذات قبل کل شیء، کان اللہ ولم یکن معہ شیء۔ تو اس لیے پتہ لگا کہ باری تعالیٰ کی ذات عارض نہیں بن سکتی، تو عارض کی بھی نفی ہو گئی، سلب ہو گئی۔ ایک دلیل یہ ہے، وَلِأَنَّهُ تعالیٰ سے دوسری دلیل دیتے ہیں اسی پر کہ باری تعالیٰ کی ذات عارض نہیں ہے۔ کہتے دیکھیں میاں، باری تعالیٰ کی صفات کو دیکھیں تو باری تعالیٰ کی ذات موصوف ہے صفات ثبوتیہ سے، ثبوتیہ محضہ سے بھی موصوف ہے، ثبوتیہ ذات اضافت سے بھی موصوف ہے۔ ثبوتیہ محضہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی اس دن، جیسے حیات ہے، وجود ہے،
اور ثبوتیہ ذات اضافت جیسے اشاعرہ کے نزدیک یہ 7 صفتیں ہیں، علم ہے، قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، ارادہ ہے، اور ماتریدیہ کے نزدیک 8 ہیں، وہ تکوین بھی شمار کرتے ہیں 7۔ یہ صفات ثبوتیہ ذات و اضافت۔ تو علامہ کمال ابن ہمام فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات تو ان صفات ثبوتیہ سے موصوف ہے۔ اور قاعدہ آپ نے پڑھا ہے معقولات میں کہ ثبوت الشیء للشیء فرع ہے ثبوت مثبت لہو کا۔ ثبوت الشیء للشیء فرع ہے ثبوت مثبت لہو کا۔ مثبت لہو پہلے موجود ہوگا تو اس کے لیے پھر آپ کسی چیز کا ثبوت کریں گے نا۔ جیسے آپ نے پڑھا ہے منطق میں کہ قضیہ موجبہ کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ وجود موضوع۔ موجبہ میں ثبوت محمول للموضوع ہوتا ہے، تو ثبوت الشیء للشیء ہے۔ تو ثبوت الشیء للشیء تو جب ہی ہو سکے گا جب کہ مثبت لہو موجود تو ہو۔ تو علامہ کمال ابن ہمام فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات جو ہے، یہ کیا ہوا کل سے یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ باری تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ موصوف ہے ان صفات ثبوتیہ سے۔ تو ان صفات میں سے ہر صفت کا ثبوت ہے باری تعالیٰ کے لیے کہ اللہ عالم، اللہ قدیر، اللہ سمیع، اللہ بصیر، اللہ متکلم، اللہ مرید۔ یہ ان تمام صفات کے صیغ مشتقہ کا حمل ہوتا ہے باری تعالیٰ کا۔ تو آپ نے پڑھا ہے کہ مشتقات کا حمل تو اس وقت صحیح ہے کہ مبدأ اشتقاق اس کے ساتھ قائم ہو۔ کسی کے ساتھ اگر مبدأ اشتقاق قائم نہیں ہے اس کے اوپر مشتقی کا حمل صحیح نہیں ہوتا۔ علم کسی کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے تو اس کے اوپر عالم کا اطلاق غلط ہے۔ اس لیے فرمایا کہ باری تعالیٰ کی ذات تو ان صفات سے موصوف ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ جب ان صفات سے موصوف ہے تو میں ان صفات سے موصوفیت کی اہلیت کون سی چیز رکھتی ہے جو اپنے وجود میں مستقل ان صفات سے موصوفیت کی صلاحیت اور استعداد کون سی چیز رکھتی ہے جو موجود بنفسہ ہی ہو؟ تو اگر اپنے تقوم میں اور اپنے وجود میں ہی غیر کا محتاج ہو تو وہ ان صفات سے موصوفیت کی اہلیت رکھتی ہے۔ تو اگر عارض ہو جائے تو وہ تو اپنے تقوم میں محتاج ہے معروض کا، وہ تو موجود بنفسہ ہی نہیں ہے۔ اس بیچارے کا وجود تو بوجود معروض ہے۔ اس لیے عرض یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ ان صفات ثبوتیہ سے موصوف ہو جائے، یعنی ان صفات ثبوتیہ کا ان کے لیے اثبات کیا جائے۔ اور میں نے وجہ بتا دی ہے
کہ ثبوت الشیء للشیء فرع ہے ثبوت مثبت لہو کا، تو ذات باری تعالیٰ پہلے ثابت ہوگی، بنفسی ہی ثابت ہوگی، تو پھر ان کے لیے ان صفات کا ثبوت صحیح ہو۔ تو عرض کا ثبوت، عرض اپنے تقوم میں، تو پہلے پڑھا آپ نے کہ وہ تو محتاج ہے اپنے تقوم میں، اپنی ذات میں، محتاج ہے اپنے معروض کا یعنی جسم کا، تو اس کا وجود فی نفسی کدھر ہے؟ تو جس کا وجود فی نفسی نہ ہو وہ مثبت لہو نہیں بن سکتا ان صفات سے، وہ موصوف نہیں ہو سکتا ان صفات سے۔ علم اور سمع اور بصر اور کلام اور ارادہ، یہ صفات ثبوتیہ ذات اضافت ہیں، یہ تو میاں ثبوتیہ اسی لیے کہلاتے ہیں کہ ان کا ثبوت ہوتا ہے موصوف کے لیے۔ یہ دوسری دلیل دی کہ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى مَوْصُوفٌ بِالْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا سَنُبَيِّنُهُ وَلَيْسَ الْعَرْضُ كَذَلِكَ، عرض ایسا مستقل نہیں ہے کہ ان سے موصوف ہو جائے۔ یہ دو دلیلیں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دعوے پر پیش کر دی ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات عرض نہیں۔ اب پچھلے اسباق جو آپ نے پڑھے، اصل اول سے لے کے یہاں تک، فرماتے ہیں وَقَدْ تَحَصَّلَ إِلَى هُنَا، اول سے لے کے یہاں تک جو چیز حاصل ہوئی وہ یہ کہ ان العالم کلہ جواہر و اعراض، آپ نے پڑھ لیا کہ عالم حادث ہے، وجہ وہی دو کہ عالم کی دو قسمیں ہیں، جوہر و اعراض دونوں حادث، تو عالم بجمیعہ بھی حادث۔ دوسرا وَأَنَّهُ تَعَالَى مَوْجُودٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ، کہ باری تعالیٰ کی ذات موجود ہے، قائم بنفسہ ہے، اس کا وجود لنفسہ بنفسہ ہے، لیس جوہرا ولا عرضا، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ باری تعالیٰ کی ذات جسم بھی نہیں ہے، جوہر بھی نہیں ہے، عرض بھی نہیں ہے، یہاں تک یہ سبق ہو گیا۔ جب یہ ہوا کہ جوہر بھی نہیں ہے، عرض بھی نہیں، جسم بھی نہیں، موجود بالذات ہے، موجود بنفسہ ہی ہے، تو اس پر تفریع بٹھاتے ہیں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہ سارے کو ملا کے نتیجہ یہ نکلا کہ فلا یشبہہ شیء، فلا یشبہہ، فا تفریعیہ ہے، فا تفریعیہ ہے، فلا یشبہہ شیء ولا یشبہ هو شیئا، اس کے مشابہ بھی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ خود بھی کسی کے مشابہ نہیں۔ یہ نتیجہ نکلا کہ باری تعالی باقی اشیاء سے ممتاز فی الذات ہے۔ اسی لیے یہ آیت نقل کر دی کہ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، تو آپ نے پڑھا ہے کاف یا تو کاف زائدہ ہے، یعنی لیس مثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، یعنی نہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات ہے، نہ اس کی صفات جیسی کسی کی صفات ہے، وہ اپنی ذات میں بھی بے مثل اور اپنی صفات میں بھی بے مثل۔ اور دوسری تفصیل بھی آپ نے اس آیت کی پڑھی ہے، یہ نیچے نقل کی ہے انہوں نے کہ مثل سے مراد ذات لے لیں،
تو پھر کاف کے ازدیاد کی ضرورت نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء یعنی لیس کذاتہ شیء، پھر کاف اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. باری تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی شے نہیں، یعنی ذات باری تعالیٰ جیسی کسی کی ذات نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ باری تعالیٰ کی ذات اور ممکنات کی ذوات میں اختلاف ذاتی ہے. باری تعالیٰ کی ذات اور ممکنات کی ذوات میں اختلاف ذاتی ہے، بالعوارض اختلاف نہیں ہے. ذات سے مختلف ہے. اور میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہم الفاظ کی دنیا میں تو تعبیرات کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت ذات باری تعالیٰ میاں وہ ہمارے عقول کے احاطے سے باہر. لا تدرکہ الابصار، ہمارے علم کے احاطے سے باہر. بس اتنی تعبیر ہم کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ واجب الوجود. تو میں واجب الوجود تو صفت ہے. یہ ہم تعبیرات کرتے ہیں، ذات سے تعبیر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا ذات کیا ہے؟ واجب الوجود. تو واجب الوجود تو ذات نہیں ہے، یہ تو صفات میں سے ہے. کہ امکان اور وجوب اور امتناع یہ کیا چیز ہے؟ یہ مواد کی جو 3 قسم یہ تو صفات ہیں. ان کے موصوفات تو الگ ہوتے ہیں. اس لیے ذات بابرکات کے متعلق علماء تعبیرات کرتے ہیں مختلف تعبیرات سے، لیکن اسی لیے کہ ہر کوئی عاجز ہے ذات کی تعبیر سے. ذات کی تعبیر سے، حقیقی تعبیر سے ہر کوئی عاجز ہے، سوائے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور تو دیکھ کر آئے ہیں نا، دیکھ کر آئے. تو جو دیکھ کر آئے اس کو خبر ہوتی ہے. ہم تو سنتے 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 تو علم الیقین اور حق الیقین اور عین الیقین میں تو فرق ہوتا ہے. ہمارا تو علم الیقین ہے، حضور کو عین الیقین اور حق الیقین دونوں ہو گئے. بڑا فرق ہے دونوں تصدیق کے اقسام میں. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذات حقیقیہ کے متعلق کچھ بتایا نہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ علماء کیا تعبیر کریں؟ بس اتنی بات یقینی ہے جیسے علماء کہتے ہیں کہ ذوات ممکنات اور ذاتی باری تعالیٰ میں تخالف یہ ذاتی ہے. وہ ذات الگ ہے اور یہ ممکنات کی ذوات الگ ہے. اتنی بات کہہ سکتے ہیں. تو ممکنات کی ذوات کو تو ہم کچھ نہ کچھ اصطلاحی معنوں میں جانتے ہیں، حقائق ان کے بھی نہیں جانتے. آپ نے پڑھا ہوگا یہ جو مناطق کا تعبیر کرتے ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، حیوان ناطق، تو کیا کسی منطقی نے انسان کے اندر یہ حیوان
تلاش کر کے نکالا ہے کہ یہ جنس کی حیثیت رکھتا ہے، ناطق فصل کی حیثیت رکھتا ہے، بھئی الٹا کیوں نہیں؟ ماشن کیوں نہیں صلاحیت رکھتا جنس بننے کی، جبکہ ماشی اور حیوان عموم میں تقریباً برابر مساوی ہے؟ تو آپ ماشی کو کہتے ہیں کہ یہ تو عرض عام ہے، اور حیوان کو کہتے ہیں کہ یہ جنس ہے، کیوں؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ناطق فصل ہے تو ہم کہتے ہیں ضاحک کیوں فصل نہیں ہے؟ ضاحک بھی تو فی صدق مساوی ہے، مصداق میں تو اس کے مساوی ہے، تو یہ کیوں فصل نہیں ہے؟ آخری جواب یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ہماری اصطلاح ہے اور لا مناقشۃ فی الاصطلاح۔ مناطق آخری جواب یہی دیتے ہیں کہ یہ ہماری اصطلاح ہے اور لا مناقشۃ فی الاصطلاح۔ تو آپ بھی کوئی اصطلاح بنا لیں، ہم نے اعتراض نہیں کیا آپ کے اوپر، لہٰذا ہم پر بھی اعتراض نہ کریں، ہمیں معاف کریں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اصطلاحی بات ہے کہ حیوان الناطق، یہ حقیقت ہے انسان کے حقائق کا علم عند اللہ ہے کہ انسان کی حقیقت نفس الامریہ کیا چیز ہے، واللہ اعلم بہ وہو خالقہ، وہ خالق ہی جانتا ہے۔ مصطلحین علماء ہم اور آپ جیسے کن ذہن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اصطلاح بنا لیتے ہیں، تو انہوں نے جو اصطلاح بنائی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بس آپ کی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ الٹا اصطلاح بناتے تو پھر ہم الٹا کہتے، اگر وہ ماشی کو جنس کہتے تو ہم ماشی کو جنس کہتے۔ انہوں نے ایسی بنائی تو بس ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ نحویوں نے کہا کل فاعل مرفوع، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، اور اگر وہ کہتے کہ کل فاعل منصوب تو ہم پھر کہتے آمنا وصدقنا۔ تو یہ اصطلاحی چیز ہے۔ صرفیوں نے کہا ضرب ماضی کا صیغہ ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتے کہ یہ مستقبل کا صیغہ ہے تو ہم کہتے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اصطلاحات ہیں نا، مصطلحات کو مانیں گے تو اس فن میں آپ چل سکیں گے۔ اگر سرے سے فن کے مصطلحات کا آپ نے انکار کیا تو اس فن میں آپ کیسے بڑھیں گے آگے؟ یہ مصطلحات جو ہوتی ہیں یہ اصول موضوعہ کی طرح ماننا پڑتی ہے پہلے، جب جا کے اس فن میں انسان آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے مصطلحات ماننے چاہیے کہ اس فن میں انسان آگے بڑھے۔ تو آج میں یہ کر رہا تھا کہ خلاصہ نکالا علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے، یہاں تک جو بحث ہوئی وہ یہ ہوئی کہ لیس کمثلہ شیء، لیس کذاتہ شیء، کسی چیز کی ذات باری تعالیٰ کی ذات کی طرح نہیں ہے، نہ کسی چیز کی صفت باری تعالیٰ کی صفات کی طرح۔ کیا آپ نے پڑھا مثل کا لفظ صفت کے معنی میں بھی آتا ہے؟ لیس کمثلہ کا یہ ترجمہ بھی ہے کہ لیس کصفتہ، باری تعالیٰ کی صفت کی طرح کسی کی صفت نہیں ہے، کہ باری تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، آپ نے پڑھا ہے، تو باقی لوگوں کی صفات حوادث ہیں، بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ یہاں تک تو علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کر دیا کہ باری تعالیٰ جل مجدہ نہ جوہر ہے، نہ جسم ہے، نہ عرض ہے، یہ صفات سلبیہ ہیں، تنزیہات ہیں۔ اب ایک اور صفت تنزیہی
سلبی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ الاصل السابع کہ انہ تعالی لیس مختصا بجہۃ، یہ دعویٰ ہے باری تعالی کا اختصاص بالجہت نہیں ہے، یعنی باری تعالی کسی خاص جہت میں نہیں ہے، کسی خاص جہت کے ساتھ باری تعالیٰ کا اختصاص نہیں ہے، یعنی باری تعالیٰ کے لیے کوئی خاص جہت ثابت نہیں ہے۔ جہت ثابت ہو تو اختصاص اس کے بعد والی بات ہے، تو باری تعالیٰ کے لیے کوئی جہت ہو ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک دعویٰ کر دیا۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلیل دیتے ہیں کہ لأن الجہات التي هي الفوق والتحت واليمين إلى آخرها حادثة بإحداث الإنسان ونحوه، ما يمشي على رجلين۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ کی جو مخلوق ہے، دو قسم کی مخلوق ہے۔ ایک تو من یمشی علی رجلین، جیسے انسان ہے یا پرندہ ہے، علی رجلین۔ دوسری قسم من یمشی علی اربع او علی بطن، جو چار ٹانگوں سے چلے، چوپایا، یا بعض مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہے کہ پیٹ سے چلتی ہے، جیسے سانپ ہوتا ہے، پیٹ سے زمین کے ساتھ پیٹ رگڑتی ہے، چلتی ہے۔ یہ دو قسم کی مخلوق ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو جہات ستہ ہے، 6 جہات ہیں، فوق، تحت، یمین، یسار، قدام، خلف۔ یہ جہات اللہ جل مجدہ کے اس مخلوق کے تابع، جو مخلوق ایسی ہے کہ 2 ٹانگوں سے چلتی ہے، جیسے انسان، اس کے بنسبت فوق کون سی جہت ہوگی؟ جو اس کے سر کے محاذی ہو، سر کے فوق ہو گیا۔ جو اس کے پیروں کے نیچے ہو، تحت ہو گیا۔ جو اس کے اقول اعضاء کے مقابلے میں ہو، دایاں طرف اقوا ہوتا ہے نا، بائیں سے، دائیں کے مقابلے میں ہو تو یمین، اضعاف کے مقابلے میں ہو تو یسار، اور آگے صدر کے محاذی میں ہو تو، سینے کے محاذی میں ہو تو، یا چہرے کے محاذی میں ہو تو قدام، اس کا مقابل ہو تو خلف۔ یہ 6 جہات ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ 6 جہات بتبعیت اعضاء رجل بن گئے۔ بتبعیت اعضاء رجل، رجل کو ہم نے ایسا کھڑا کیا، قبلے کی طرف اس کا منہ کیا، تو جانب راس فوق، جانب تحت نیچے، پیروں کی جانب نیچے تحت، اور یمین اور یسار اور قدام اور خلف۔ تو یہ جو 6 جہات بنے، بالاضافت الی الانسان بنے کہ نہیں بنے؟ ابھی آپ کو بتائیں گے۔ ایک تو یہ، اچھا دوسری اللہ کی مخلوق، دوسری قسم جو میں نے بتائی
کہ جو 4 ٹانگوں سے چلے یا پیٹ سے چلے، اس کو دیکھیں تو اس کا فوق اب وہ ہوگا جو اس کے پیٹھ کے محاذی میں، پیٹھ کے، تو تحت وہ ہوگا جو اس کے پیٹ کے، تو اس کا قدام و خلف بھی بدل گئے، اس کا یمین و یسار بھی بدل گیا۔ تو انسان کا فوق رأس کی جانب، اور بیل کا فوق اس کے پشت کے محاذ، تو بالطبع للجسم یہ جہات متعین ہو بطبعیت جسم، بطبیعت حیوان، یہ جو 2 قسمیں میں نے بتائی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو جہت تو تابع ہے جسم کے، اس لیے فرمایا حادثۃ باحداث الانسان ونحوہ، یہ تمام جہات 6 جو ہیں یہ حادث ہیں باحداث الانسان ونحوہ، ما یمشی علی رجلین، یہ ونحوہ کی تفسیر ہے۔ انسان کا نحو کون ہے؟ جو ما یمشی علی رجلین، فإن معنى الفوق ما يحاذي رأسه من فوقه والباقی ظاہر، اسی کی طریقے سے باقیوں کو بنا لیں۔ اچھا، وفی ما یمشی علی 4 او علی بطنہ، جو دوسرا قسم حیوان لیتے ہیں وہاں ما یحاذی ظہرہ من فوقہ، اس کے پیٹھ کے مقابلے میں جو ہے وہ اس کا فوق ہو گیا اور باقی بھی بدل گئے۔ تو یہ جہات اس طریقے سے بنتے ہیں، تابع ہیں۔ تو میاں باری تعالیٰ کے لیے اگر کوئی جہت مختص ہو العیاذ باللہ، تو جہت تو شے تابع کا نام ہے، اور جسم کا تابع ہوتا ہے۔ تو باری تعالیٰ جسم ہے، جسمیت کا سلب تو پہلے کر چکے ہیں، تو جسمیت کے سلب سے کیا جہت کا سلب لازم نہیں ہے؟ جو مطبوع مسلوب ہو گیا تو تابع بھی مسلوب ہو گیا۔ لہذا یہ ایک دلیل ثابت کر دی علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انہ تعالیٰ لیس مختصم بجہۃ، ایک دلیل۔ ثم ہی اعتباریت، ان سے دوسری دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو جہت کو دیکھو، ابھی ہم نے تفسیر کر دی جہت کی کہ جہات اعتباری چیز، جہت کا کوئی وجود نفس الامری نہیں ہے۔ اعتباریات ان چیزوں کو کہتے ہیں جن چیزوں کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہو۔ معتبر اعتبار کرے تو ہے، موجود ہے، نہ کرے تو نہیں ہے۔ وہ ایک مشہور لطیفہ ہے نا، طلباء میں تو بڑا مشہور ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ ایک مولوی صاحب کا مہمان آیا، ایک منطقی مولوی تھا، اس کا مہمان آیا صبح کے ناشتے کے لیے، تو عموماً لوگ انڈا پیش کرتے ہیں پکوا کر۔ وہ گھر گیا، مولوی صاحب گھر گئے کہ بھائی ایک مہمان ہے اور ناشتہ تیار کرو۔ گھر والوں نے کہا جناب انڈا تو ہے لیکن ایک ہے۔ اچھا دوسرا نہیں ہے؟ نہیں، چلو ایک بنا لو۔ انڈا ابال دیا، وہ ایک انڈا تھالی میں لے کر مہمان کے سامنے رکھ دیا۔ مہمان کو کہنے لگے کہ جناب انڈے 2 ہیں، ایک آپ کھا لیں گے تو ایک میں کھا لوں گا۔
مہمان دیکھتا ہے کہ پلیٹ میں تو ایک انڈا پڑا ہوا ہے. کہتے انڈے 2 ہیں جناب, ایک انڈا یہ ہے, ایک ہم فرض کر لیں گے نا, ایک انڈا ہم. مہمان بھی بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا جناب یہ میں کھا لوں گا اور وہ فرض یہ آپ کھا لیں. وہ جو آپ فرض کر رہے ہیں وہ آپ کھا لیں, تو وہ تو اعتباری چیز ہے نا بھائی. وہ اعتباری کا وجود نفس الامری کدھر تھا؟ نفس الامر میں تو انڈا نہیں تھا نا. اس لیے اعتباریات کا وجود نفس الامری نہیں ہوتا. تو علامہ کمال ابن حمام فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ یہ جہاد اعتباریات ہے, ان کا وجود نفس الامری نہیں ہے. ان کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہے. ورنہ بتاتے ہیں دیکھو کہ ابھی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جہاد بدلتے رہتے ہیں. یہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے, کبھی یہ فوق ہے تو کبھی یہ فوق ہے, تو کبھی یہ تحت ہے تو کبھی یہ تحت ہے. تو ایک وجود نفس الامری جس چیز کا ہو وہ تو نہیں تغیر تبدل کو اس طریقے سے قبول کرو نا اعتبارات سے. تو یہ تو آپ دیکھ لیں گے. اب یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ تو کبھی فوق ہے, یہ تو کبھی یہ, تو کبھی فوق ہے یہ تو کبھی یہ. فرماتے ہیں مثال کے طور پر دیکھو, اس چھت کے اوپر چیونٹی چلا دو, اس طرح چیونٹی اس چھت کے اوپر چلا دو کہ وہ چلے, تو وہ چیونٹی کے پیر چھت کی طرف ہوں گے نا, اور اس کا سر. اب بتائیں اس کا فوق کدھر ہوگا؟ تو اس کا یمین و یسار بھی بدل گئے نا. ایسی چیز نفس الامری ایسی چیز ہوتی ہے. سمجھ گئے بات؟ اس لیے فرماتے ہیں دیکھیں ثم ہی اعتباریت فإن النملة اذا مشت على سقف, چیونٹی اگر چھت کے اوپر چلے رفتار شروع کرے تو کان الفوق بالنسبت الیہا جہت الارض, اس کا فوق کون سا ہوگا؟ یہ, جبکہ یہ تحت ہم پہلے بتاتے تھے, اب وہ فوق ہو گیا. لأنہ المحاذی لظہرها, کیونکہ اس کے پیچھے موجودات نفس الامریہ نہیں ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ كُلُّ حَادِثٍ مُسْتَدِيرًا, اگر ہر حادث کی شکل مستدیر ہو, کل کرتی, جیسے کرہ ہوتا ہے. یہ تصریح شرح چغمینی جن حضرات نے پڑھی ہے وہ اشکال جانتے ہیں, کرہ بھی جانتے ہیں, کرہ کے دوائر بھی جانتے ہیں کہ وہ جو درمیان میں دائرہ ہوتا ہے منطقۃ البروج,